السلام علیکم دوستوں، ہمارا آج کا ناول ہے شہزادہ۔ سدھا خوبصورت تھی نہ بدصورت، بس معمولی سی لڑکی تھی۔ سانولی رنگت، صاف ستھرے ہاتھ پاؤں، مزاج کی ٹھنڈی مگر گھریلو کھانے پکانے میں ہوشیار، سینے پرونے میں طاق، پڑھنے لکھنے کی شوقین مگر نہ خوبصورت تھی نہ امیر نہ چنچل، دل کو لبھانے والی کوئی بات اس میں نہ تھی۔ بس وہ تو ایک بے حد شرمیلی سی اور خاموش طبیعت والی لڑکی تھی۔ بچپن ہی سے اکیلی کھیلا کرتی، مٹی کی گڑیاں بناتی اور ان سے باتیں کرتی، انہیں تنکوں کی رسوئی میں بٹھا دیتی اور خود اپنے ہاتھ سے کھیلا کرتی۔ جب کوئی دوسری لڑکی اس کے قریب آتی تو گڑیوں سے باتیں کرتے کرتے چپ ہو جاتی۔ جب کوئی شریر بچہ اس کا گھروندہ بگاڑ دیتا تو خاموشی سے رونے لگتی، رو کر خود ہی چپ ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گھروندہ بنانے لگتی۔ کالج میں بھی اس کی سہیلیاں اور دوست بہت کم تھے۔ وہ شرمیلی طبیعت ابھی تک اس کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے اس کے ماں باپ کی غریبی نے بڑھاوا دے دیا ہو۔ اس کا باپ جیون رام ناتھومل واچ مرچنٹ کے یہاں چاندنی چوک کی دکان پر 30 سال سے سیلز مین چلا آ رہا تھا۔ اس کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کالج کی تعلیم دے سکے۔ اس پر بھی جو اس نے اپنی بیٹی کو کالج میں بھیجا تھا، محض اس خیال سے کہ شاید اس طریقے سے اس کی لڑکی کو کوئی اچھا خاوند مل جائے گا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا تھا، ممکن ہے کالج کا کوئی اچھا لڑکا ہی اس پر عاشق ہو جائے۔ مگر جب وہ سدھا کی صورت دیکھتا، جھکی ہوئی گردن، سکڑا ہوا سینہ، خاموش نگاہیں اور اس کی کم گوئی کا اندازہ کرتا تو ایک آہ بھر کر چپ ہو جاتا اور اپنا حقہ گڑگڑانے لگتا۔ سدھا کے لیے تو کوئی برخیرگار کر ہی لانا ہوگا، مگر مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے بر بڑا جہیز مانگتے تھے اور اس کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہ بڑا تو کیا چھوٹا سا بھی جہیز دے سکے۔ ذہن کے بہاؤ میں بہتے بہتے اس نے یہ بھی سوچا کہ آج کل محبت کی شادی بڑی سستی رہتی ہے۔ اب مالک رام کی بیٹی گوپی کو ہی دیکھو، باپ ہیلتھ منسٹری میں 3 درجے کا کلرک ہے، مگر بیٹی نے ایک لکھپتی ٹھیکیدار سے شادی کر لی جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ باپ کوارٹروں میں رہتا تھا، مگر لڑکی ایئر کنڈیشنڈ موٹر کار میں بیٹھ کر اپنے میکے والوں سے ملنے آتی تھی۔ ہاں، مگر گوپی تو بہت خوبصورت ہے اور ہماری سدھا تو بس ایسی ہے جیسے اس کی ماں۔ اس کے لیے تو کسی بر کو گھیرنا ہی پڑے گا، جس طرح سدھا کی ماں اور اس کے رشتے والوں نے مجھے گھیرا تھا۔ 2-3 جگہ سدھا کی ماں نے بات چلائی تھی، مگر وہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ مگر ایک بار تو اس نے بند اتنا مضبوط باندھا کہ لڑکا خود گھر چل کر سدھا کو دیکھنے آ گیا، مگر سدھا اسے پسند نہ آئی۔ لڑکا خود بھی کون سا اچھا تھا، منہ چچک مارا ٹھنگنا سا، اس پر ہکلاتا تھا، جامن کا سا رنگ، مگر گوری لڑکی چاہتا تھا اور جہیز میں ایک اسکوٹر مانگتا تھا۔ یہاں سدھا کا باپ ایک سائیکل تک نہ دے سکتا تھا، اس لیے معاملہ آگے چلتا بھی تو کیسے چلتا۔ مگر یہ سدھا کے باپ کو معلوم نہ تھا کہ اس بدصورت ٹھگنے کے انکار پر خود سدھا کتنی خوش ہوئی تھی۔ وہ اور اس کی بھی 2 برسوں میں جو 2 لڑکے اسے دیکھنے آئے وہ انکار کر کے چلے گئے۔ ان سب کی سدھا کس قدر دل ہی دل میں شکر گزار تھے۔ وہ اوپر سے جتنی ٹھنڈی تھی، اندر سے اتنی ہی لاوا تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سدھا کے تخیل کی اڑان کتنی اونچی اور وسیع ہے۔ اپنی تنگ و تاریک سی دنیا سے باہر نکل کر اس کی کلپنا کیسی کیسی سندر جگہوں پر اسے لے جاتی تھی۔ اس بات کو نہ اس کا باپ جیون رام جانتا تھا، نہ اس کی ماں مگی جانتی تھی کہ سدھا کتنی عجیب لڑکی ہے۔ وہ باہر سے معمولی رنگ روپ کی لڑکی تھی،
مگر اس نے اپنے دل کے اندر ایک چمکتی ہوئی زندگی چھپا رکھی تھی، جس طرح لال گدڑی میں چھپا رہتا ہے۔ اور یہ تو ہماری روایت ہے، کیونکہ اپنے میلے کچیلے بنیے کو دیکھ کر کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے پاس اتنا سونا ہوگا۔ اسی لیے تو وہ شرمیلی تھی۔ وہ اپنا بھید کسی کو کیوں بتائے؟ شاید لوگ اس پر ہنسیں گے۔ اور جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ سب کتنا عجیب ہوتا تھا۔ یہ کالج کی سندر سجیلی لڑکیاں اگر اس کے حسن کے موہنی دیکھ لیں تو دھک سے رہ جائیں، اور یہ لمبے لمبے کاروں والے دیوتاؤں کی طرح اٹھلاتے ہوئے نوجوان اگر اس کے دل کے راکٹ جہاز دیکھ لیں تو کیا حیرت میں نک ہو جائیں۔ وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اور ٹھیک بھی ہے، گھر کی دھلی ہوئی شلوار اور سلوٹوں والی سیاہ قمیض پہننے والی ایسی لڑکی کو وہ بھلا کیوں دیکھیں گے؟ تو میں بھی انہیں کیوں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں؟ تو میں نے کیسی لڑکی چنی ہے؟ جیون رام کبھی کبھی مگی کو ستانے لگتا۔ ہر وقت چپ رہتی ہے، ہر وقت نگاہ نیچی رکھتی ہے، ہر وقت کام میں جٹی رہتی ہے۔ اس کے منہ پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی۔ اب کپور صاحب کی لڑکیوں کو دیکھو، ہر وقت پھولوں کی طرح مہکتی رہتی ہے، ہر وقت گھر کو گلزار بنائے رکھتی ہے۔ اور ایک سداد جیون رام اخبار پٹک کر چپ ہو جاتا۔ مگی بارہ آنے والا بات اور چنے کی پتلی دال اس کے سامنے رکھتی ہوئی کہتی، ان بچیوں کی بات مت کرو، ان بچیوں کا باپ سپرنٹینڈنٹ ہے، 400 روپے گھر لاتا ہے، میری بچی کے پاس صرف 2 قمیص ہے، اور کپور صاحب کی لڑکیاں دن میں 2 سوٹ بدلتی ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ جیون رام دانت پیس کر چپ ہو جاتا۔ اس کے دل میں بہت سے سوال ابھرتے۔ یہ چاول اتنے موٹے کیوں ہیں؟ یہ دال اتنی پتلی کیوں ہے؟ اس کی بیوی ہر وقت نیچی کسوٹی سی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی بچی ہر وقت چپ کیوں رہتی ہے؟ لوگ جہیز میں اسکوٹر مانگتے ہیں۔ بہت سے سوال پتلی دال کے چنوں کی طرح اس کے دماغ میں پھدکنے لگتے، مگر جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملے تو انہیں پتلی دال کی طرح ہی پی جانا چاہیے۔ FA پاس کرا کے جیون رام نے سدھا کو کالج سے اٹھا لیا۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے ساتھی توتا رام سے کہا، جو سوامل وول کلاتھ مرچنٹ کے یہاں نوکر تھا۔ وہ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کالج میں پڑھانے کی میری حیثیت نہیں، مگر حیثیت کا لفظ کتنا صاف اور کھلا ہوا ہے، جیسے کسی نے سر پر 7 جوتے مار دیے ہوں۔ اور افورڈ میں کتنی گنجائش ہے۔ ویسے اپنی زبان میں کبھی کبھی بدیسی اور اجنبی الفاظ بھی استعمال کر لینے سے کتنی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو گھر کی لڑائی جھگڑے پر اسی وقت پردہ پڑ جاتا ہے۔ تمہاری بیلا تو ابھی کالج میں پڑھتی ہے نا؟ اس نے توتا رام سے پوچھا۔ ہاں، توتا رام من کی خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، اگلی سردیوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے۔ لڑکا ڈھونڈ لیا؟ جیون رام نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، توتا رام کوئل کی طرح کوکتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا۔ کالج میں لڑکا بڑا امیر ہے۔ جب توتا رام چلا گیا تو جیون رام نے برا سا منہ بنایا اور توتا رام کی پتلی آواز کی نقل کرتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا۔ پھر وہ زور سے فرش پر تھوکتے ہوئے بولا، حرام زادہ۔ 2 سال گزر گئے۔ سدھا اب آصف علی روڈ کی ایک فرم میں ٹائپسٹ تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، باوقار اور محنتی ہو گئی تھی۔ گھر کی حالت بھی اچھی ہو گئی، کیونکہ سدھا گھر میں 100 روپے لاتی تھی۔ دفتر کے کام سے فارغ ہو کر وہ اسٹینو کا کام سیکھنے جاتی تھی۔ BA کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ گھر کی حالت ذرا بہتر ہونے پر جیون رام اور مگی نے سدھا کے بر کے لیے زیادہ اعتماد سے کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ سدھا کی تنخواہ میں بہت کم خرچ کرتے تھے اور اسکوٹر کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ بہت دنوں بعد جیون رام ایک لڑکے کے والدین کو اسکوٹر کا لالچ دے کر
گھیرنے میں کامیاب ہوا۔ منگنی کی رقم، بیاہ کا جہیز، جہیز کی نقدی، جہیز کا سونا، ساری ہی ضروری باتیں طے ہو گئیں تو موتی، جو لڑکے کا نام تھا اور واقعی شکل و صورت میں موتی ہی کی طرح اجلا اور خوبصورت تھا، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا۔ موتی نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کی سنہری رنگت پر اس کے سیاہ گھنگریالے بال بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اس کی قمیض سے کف کے باہر اس کے ہاتھ بڑے مضبوط اور خوبصورت لگتے تھے، اور جب وہ سجی سجائی سدھا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اندر ہی اندر اس معصوم لڑکی کا دل پگھل گیا اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں میں بجنے لگی، اور بڑی مشکل سے وہ چائے کی پیالی موتی کو پیش کر سکی۔ موتی چائے پی کر اور شکریہ ادا کر کے بڑی سعادت مندی سے رخصت ہو گیا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ دوسرے دن اس کی بہنوں نے کہلا بھیجا، لڑکی پسند نہیں۔ اس رات سدھا نہ سو سکی۔ رات بھر اس کی آنکھوں میں موتی کا خوبصورت چہرہ اور اس کا باوقار جسم ڈھولتا رہا، اور رات بھر موتی کے ہاتھوں کا خفیف سا لمس اس کی روح کو گدگداتا رہا۔ لڑکی پسند نہیں انہیں؟ مگی غصے سے ساگ کو کڑاہی میں بھونتے ہوئے بولے، اور خود تو بڑا یوسف ہے، اپنی رنگت پر بڑا اتراتا ہے، مگر اپنے پکوڑے ایسی ناک نہیں دیکھتا، اور اپنے حبشیوں ایسے گھنگریالے بال نہیں دیکھتا، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک تو بھینگی تھی، صفا بھینگی، دوسری پاؤڈر سرخی کے مارے صورت کی چوہیا لگتی تھی، تیسری بال کے نیچے دیکھے تھے تم نے جیسے بنیے کی بوری کے پوسڑے۔ انہیں لڑکی پسند نہیں، یہ کہہ کر اس نے اتنے زور سے کڑاہی میں کرچی چلائی جیسے وہ ساگ کے بجائے اس لڑکے کو بھون رہی ہو۔ سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر والوں، بلکہ گھر کے باہر محلے والوں اور شاید دفتر والوں کا بھی خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس ہی نہیں کرتی، بلکہ دفتر کے کام کے لیے نہایت مناسب لڑکی ہے، نہ کسی سے عشق کرے نہ کسی کو عشق کی ترکیب دے۔ دن بدن اس کی آنکھیں میلی، ہونٹ سکڑے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور ٹھس نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف کھانے کا امکان ہونے لگا تھا۔ کلرک آپس میں چاہ میں گویاں کرتے ہوئے کہتے، جو آدمی سدھا سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا، اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے اور کہتی بھی کیا کسی سے کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور ناپسند کر کے چلا گیا۔ لوگ تو عشق میں روتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ اس دن اس نے دفتر میں اور ٹائم کیا، اور جب اندھیرا خاصا پڑ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور بھورے رنگ کا پرس جھلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی اور ایک پنچ پر تنہا بیٹھ گئی۔ یہ پارک دہلی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا۔ چند پیڑ تھے، چند بنچیں تھیں، چند قطعے تھے گھاس کے، ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا، مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھا پون گھنٹہ اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اسے تنہائی سے ڈر نہ لگتا تھا، تنہائی اس کا واحد سہارا تھی۔ اندھیرے سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، بلکہ اندھیرا اس کا دوست تھا۔ گنڈوں سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، جانے اس کی شخصیت میں کون سی ایسی بات تھی کہ گنڈے بھی اسے دور ہی سے سونگھ کر چل دیتے تھے، کترا کر نکل جاتے تھے۔ آج اندھیرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی۔ پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی، مگر جب اس کی تھکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ ایک کسی نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ سدھا نے آنکھیں کھولی۔
سامنے موتی مسکرا رہا تھا، وہی خوبصورت براؤن سوٹ پہنے، وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ لیے۔ اس کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت تھے۔ صدا کے حلق میں کوئی چیز آ کے رکنے لگی، وہ بول نہ سکی۔ موتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کی پتلون اس کی ساری سے مس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں میرے انکار پر غصہ آ رہا ہے نا؟ صدا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا ہے نا؟ صدا نے پھر ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا اور آنسو جھلک کر اس کے گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ موتی نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کا حق ہے۔ بتاؤ، حق ہے کہ نہیں؟ مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا، جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ کا پھلکا کھایا تھا، میرا مٹر پلاؤ چکھا تھا؟ کیا تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا؟ اور وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی میری کوکھ میں ہمک کر آ گیا تھا، تم نے میرے چہرے کا صرف سپاٹ پن دیکھا، میرے بچے کا حسن کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے وہ بات کیوں نہیں دیکھی جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتے، اور وہ بٹن جو میں تمہاری قمیض پر ٹانگنے والی تھی؟ تم میری جسم کی رنگت سے ڈر گئے؟ تم نے اس سویٹر کا اجلا رنگ نہ دیکھا جو میں تمہارے لیے بننا چاہتی تھی؟ موتی، تم نے میری ہنسی نہیں سنی، میرے آنسو نہیں دیکھے، میری انگلیوں کے لمس کو اپنے خوبصورت بالوں میں محسوس نہیں کیا، میرے کنوارے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر تم نے کس طرح مجھے ناپسند کر دیا تھا؟ ارے اتنی لمبی تقریر وہ کیسے کر گئی؟ اتنا سب کچھ وہ کیسے کہہ گئی؟ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اور اس کا سر موتی کے کندھے پر تھا، اور موتی اپنی غلطی پر نادم اس کی شانوں کو ہولے ہولے تپک رہا تھا۔ اس دن وہ بہت دیر سے گھر پہنچی، اور جب اس کی ماں مگی نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال لاپرواہی سے کہہ دیا، دفتر میں دیر ہو گئی۔ پھر پرس کو زور سے جلا کر پلنگ پر پھینک دیا اور اس اعتماد سے کھانا مانگنے لگی کہ اس کی ماں چونک گئی، اس کا باپ چونک گیا۔ آج صدا کی روئی ہوئی آنکھوں کی تہہ میں خوشی کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، جیسے گہرے بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کوند جاتی ہے۔ مگی نے اپنے ہونٹ چبا کر چالاک نگاہوں سے اپنے خاوند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے بیٹی کا راز بانپ لیا ہو۔ جیون رام نے بھی ایک پل کے لیے مسرور نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر اپنی تھالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، اور صدا چونکہ عورت ہے اس لیے اس بات کی تہہ میں ضرور کوئی مرد ہے، ایسا دونوں میاں بیوی نے اسی لمحے سوچ لیا۔ 8-10 روز کے بعد اس شبہ کو اور تقویت پہنچی جب ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ صدا کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لڑکے کی ماں مگی کی بچپن کی سہیلی تھی، اور کیسے کیسے جتن اور کس کس طرح کے واسطے دے کر مگی نے اسے شیشے میں اتارا تھا، یہ صرف مگی ہی جانتی تھی۔ اس لیے جب اس موقع پر لڑکے کی بجائے صدا نے شادی سے انکار کر دیا تو پہلے تو مگی اچنبے میں رہ گئی، پھر اس کے دل میں وہ شبہ تقویت پکڑتا چلا گیا، ضرور کوئی ہے۔ بقیہ سٹوری نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کروں گی۔ گائز پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔